سلمان صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں اور آپ مجھے یاد ہے اصغر خان کیس میں بھی آپ وکیل تھے، یہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے 44 سال کے بعد کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ عام پاکستانی کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ آج آیا۔ عام پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں دو طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ صحیح مرتب ہو، اور بہت سے لوگ جو ظاہر ہے بھٹو صاحب سے تب بھی والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو ایک جذباتی سطح پہ بھی یہ فیصلہ اہم ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو اگر یہ یقین ہو چلے کہ اگر ان سے ناانصافی ہوتی ہے، ان کو عدالت میں انصاف آج نہیں ملتا، تو کسی وقت ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی تادیبی کارروائی ہوگی، ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا، قوم کے سامنے ان کے نام چہرے رکھے جائیں گے جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ تو یہ ایک اس نوعیت کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم شاید کچھ تقویت پکڑیں کہ انصاف اس ملک میں شاید ہو، اگر ہم انصاف کو ملیہ میٹ کرنے والوں کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے تو شاید کوئی شرم پیدا ہو آئندہ کے لیے کہ ہمیں نہیں مل جانا چاہیے جو وقت کی طاقت ہے اس کے ساتھ، اور ہمیں انصاف اور قانون جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک امید ہے جو تھوڑی سی ایک رمق اس کی پیدا ہوتی ہے۔ جی جاوید لطیف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر 44 سال کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو آنے والے وقت میں کچھ اور مقدمات میں بھی سپریم کورٹ کو ایسے فیصلے دینے پڑیں گے کہ ہاں ہم ناانصافی کے مرتکب ہوئے؟ حامد میر صاحب، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا کیسا ہے، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی زبان زد عام تھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد سویلین کو انصاف ملا؟ نہیں ملا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور لوور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جج بٹھا دیا؟ اس کے بعد بھی انصاف کے تقاضے کیا پورے ہو سکتے تھے؟ اور اسی طرح میں یہ آج بات کروں گا کہ دیکھیں، بہت اچھا ہے اس چیز کا اعتراف کرنا کہ سکم تھے، فیئر ٹرائل نہیں تھا، مگر پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ نواز شریف کے 7-8 سال ضائع ہوئے، قوم کے ہوئے، اس کی جماعت کے ہوئے، وہ کہاں کیسے واپس آئیں گے؟ اور بات اصل یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ کب تک طاقتور لوگ جو ہیں وہ عدالتی نظام پہ اثر انداز ہوتے آئیں گے اور اپنی مرضی کا انصاف یا اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے آئیں گے؟ پھر کیسے کوئی سویلین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، وہ عدل کے لیے یا نظام کی سپرمیسی کے لیے، قانون کے لیے کب تک وہ کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ تو میں یہ اقرار کرنا تو ضرور اچھی بات ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان ججز کے بارے میں بھی اس فیصلے میں کچھ لکھا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کے جو فیصلہ لینے والے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا جاتا۔ اور حامد میر صاحب، آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بھی انہی عدالتوں میں تھا، اور کیا عدالتوں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمزور کے لیے دباؤ میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں یا کروا لیے جاتے ہیں، مگر تکڑے کے لیے، طاقتور کے لیے فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ کسی کی خواہش بھی ہو، کسی کی ضرورت بھی ہو، کوئی طاقتور بھی ہو وقت کا، مگر نہیں آتے فیصلے۔ اچھا، کمزور کے لیے فیصلے آتے ہیں۔ ایک جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو پاگل اور ذہنی مریض قرار دے دیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ماضی کی بات ہے۔ شازیہ مری صاحبہ، یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کی پارٹی کے بانی، چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی، تو آج 44 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو 44 سال کے بعد ناانصافی کا اعتراف کرنا، سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کو، آپ کی پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔
کافی دنوں بعد آپ کے شو پر آنے کا موقع ملا اور اس اہم دن آپ کے پروگرام پر میری پارٹیسپیشن، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، بہت شکریہ۔ بہت اہم دن ہے اور 44 سال بعد تاریخ کی اس غلطی کا اعتراف ہوا جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عوام تو جانتے تھے، ہر زبان پہ یہ بات تھی، اور مگر اس ادارے سے اس کا اعتراف نہیں ملا، نہیں آیا۔ 44 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس غلط ٹرائل کو ہوئے اور 12 برس گزر گئے پریزیڈنشل ریفرنس جب داخل ہوا اس کے بعد اس فیصلہ آنے تک۔ ابھی میں سن رہی تھی جاوید صاحب نے کہا کہ اقرار ہوا، تو اقرار تو ہو گیا نا، اعتراف تو ہو گیا۔ غلطی کا اعتراف ہونا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بظاہر اگر آپ کہیں کہ اس سے کسی کو کیا مٹیریل فائدہ ہوگا، اس پہ میں نہیں جاؤں گی۔ نظریاتی طور پر میں سوچ رہی ہوں اس وقت جو ایک بہت بڑا گین ہے پاکستان کی، وہ تاریخ جو سیاہ تھی، پاکستان کی تاریخ کا وہ ورق جس پہ ایک بہت بڑا نشان تھا، آج اسے ایڈریس کیا گیا ہے۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کوٹ بھی پڑھ رہی ہوں کہ they are going to kill me, it doesn't matter what evidence you or anyone comes up with, they are going to murder me for murder I didn't commit. So ہو گیا، ان کو مرڈر کیا، ان کو شہید کیا۔ آج ایک اور بات میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے ذہن میں بھی واضح ہو جائے گی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنے سے گریز کرتے تھے، وہ مرحوم کہتے ہیں، تو ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات پر دکھ ہے کہ جو شہید ہے اس کو شہید تو کہو۔ تو آج بھٹو صاحب شہید ہیں، ہمارا یہ ماننا، ہمارا یہ کہنا درست ثابت ہوا، قطع نظر اس کے کہ آپ کسی کا کیا کلپ چلاتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آج اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ جو پاکستان کی جمہوری مطلب جمہوری پسند سوچ کہتی رہی، وہ سچ تھا، وہ سچ ثابت ہوا۔ آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم صحیح سمت میں کم از کم جا سکیں گے، آنے والے کیا فیصلے ہوتے ہیں کم از کم اس فیصلے کا ریفرنس اب مٹا نہیں سکیں گے، اس کو ریفر کیا جائے گا، اس کی مثال دی جائے گی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا دن ہے 44 سال کے بعد جو ہمیں آج نصیب ہوا ہے۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اس پروگرام میں بیٹھ کر اس تاریخی فیصلے، اس تاریخی اعتراف پر آپ کے ساتھ گفتگو، ڈسکشن کا حصہ بنی ہوں۔ اچھا سلمان صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، جس نے کل جو پرویز مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا، وقار سیٹھ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو کل سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھی غلط تھا، اور آج کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی بھی غلط تھی۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ سے پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح انصاف دے گی جس کی کریکشن کے لیے انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا؟ آپ کو اپنے حوالے سے کوئی اچھی امید ہے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے، امید تو ہم رکھتے ہیں، لیکن میں جب ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں 75-76 سالوں پہ، تو بہت سے فیصلے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بس اب ایک نیا ورق الٹ لیا ہم نے، اب کوئی عدالت جو ہے کسی طالع آزما کا ساتھ نہیں دے گی، ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا وہ لائرز موومنٹ ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا نا مشرف صاحب والا، جس کو اب سپریم کورٹ نے رد کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گرداب میں ہیں کہ کبھی اس گرداب میں کوئی ہمیں خوشنما چہرہ نظر آ جاتا ہے، خوشنما ججمنٹ نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں پھر ڈوب جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی ہمیں مسلسل، میں سمجھتا ہوں، تگ و دو کرنی ہے۔ اپنے نظام کو واقعتاً آئین اور قانون کے تابع کرنے کے لیے ہمیں ایک سیاسی جد و جہد بھی کرنی ہے، فکری جد و جہد بھی کرنی ہے۔ تو میں خوش ہوں یہ فیصلہ آیا، پرویز مشرف صاحب والا فیصلہ آیا، وہ بھی میری نظر میں بہت غلط فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو رد ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن کیا آئندہ بھی ہمیشہ فیصلے ٹھیک آئیں گے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔